الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے اور اس کی آخری آیات ہیں. آیت نمبر 17 سے لے کے 20 تک. اس رکوع کے آغاز سے منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے. منافقین کی وہ جماعت جو مدینہ طیبہ میں موجود تھی، اور یہ لوگ زبانی تو توحید و رسالت کا اقرار کرتے تھے مگر دل کے ساتھ اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے، یعنی یہ منافق اعتقادی تھے. ان کا تذکرہ چل رہا ہے. ان آیات میں جو آج کے درس کا حصہ ہے، اللہ رب العزت دو مثالوں کے ذریعے سے منافقین کی حالت کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ان کی حالت کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر مثالیں دے کر بات سمجھائی ہے، اور یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے فرمودات میں اختیار کیا ہے. لہٰذا اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مثال دے کر بات کو سمجھانا اللہ کی بھی سنت ہے اور اللہ کے آخری پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، پہلی مثال مثلہم، مثال ان کی یعنی منافقین کی، کا مثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی. ایک شخص ہے، جنگل بیاباں میں موجود ہے، اس نے آگ جلائی جس کے دو مقاصد ہیں. پہلا مقصد یہ ہے کہ آگ جلائے گا، اس سے روشنی ہوگی، جو وہاں پہ ظلمت ہے، وہ اندھیرا ہے، وہ ختم ہو جائے گا. اور دوسرا اس کا مقصد ہے کہ اس آگ سے حرارت حاصل کرے گا. یہ اس کے دو مقاصد ہیں. اللہ فرما رہے ہیں فلما اضاءت، پس جب روشن ہو گیا، ما حولہ، اس کا ارد گرد، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کی روشنی بجھا دی. یعنی اللہ رب العزت نے جو وہ آگ جلا کر روشن ارد گرد کو کرنا چاہ رہا تھا، مگر ہوا کیا کہ جو ہی آگ جلائی اللہ نے ان کو بے نور کر دیا، یعنی وہ اب دیکھنے کے قابل نہیں. جس مقصد کے لیے انہوں نے آگ جلائی تھی وہ مقصد حاصل نہیں کر پائے. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، اب وہ کچھ نہیں دیکھتے. بیان کیا ہو رہا ہے اس مثال کے ذریعے سے کہ وہ آگ جو جلائی گئی وہ ایمان کی روشنی تھی، اور چاہیے تو یہ تھا کہ ایمان کو زبان اور دل دونوں سے قبول کیا جاتا تو اس ایمان کا فائدہ پہنچتا، دل بھی روشن ہوتا اور انسانی جسم کو جو ایمان لائے ہے اس کو بھی جلا ملتی. لیکن منافق کا حال کیا ہے کہ اس نے کلمہ زبانی پڑھ لیا، زبان سے اقرار کر لیا، لیکن دل سے ایمان نہ لایا. لہذا اس کا وہ ایمان اس کو ذرا برابر بھی راہ ہدایت کی طرف چلانے والا نہیں، اس کے لیے آخرت کی روشنی اور فائدے کو پہنچانے والا نہیں ہے. وہ ایمان تو لا رہا ہے لیکن اس کا ایمان منافقت کے درجے میں ہے. ظاہری تو پڑھ رہا ہے لیکن دل سے اس کی تصدیق نہیں ہو رہی، تو لہٰذا ایسے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. اس نے ایمان کی روشنی کو کما حق ہو جیسے حاصل کرنا چاہیے تھا، اور جس طرح سے اس میں اپنے آپ کو مکمل طور پر زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق کے ساتھ اپنے آپ کو مکمل فائدہ پہنچانا چاہیے تھا، وہ ایسا نہیں کرتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ارد گرد تو روشن ہے
مگر اس کی ارد گرد کی روشنی اس کی منافقت کے اندھیرے کی وجہ سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی۔ اللہ اگلی آیت میں ایک واضح اعلان فرماتے ہیں ان کی حالت کیا ہے، سمم، یہ بہرے ہیں۔ بہرے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ظاہری طور پہ وہ سنتے ہیں لیکن حق بات کو سننے کے لیے ان کے کان تیار نہیں۔ ظاہری طور پہ وہ سن رہے ہیں لیکن ان کا سننا ان کو ہدایت والا فائدہ نہیں پہنچا رہا۔ بکمن، گونگے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کا اور اب اپنے ایمان کا پورا اظہار بھی نہیں کر رہے اور اپنی منافقت کا بھی اعلان نہیں کر رہے۔ یہ زبان تو ہے لیکن وہ کیا ہے، اس کا اظہار نہیں کر پا رہے کہ وہ کس جماعت میں سے ہیں، وہ جماعت منافقین میں سے ہیں یا جماعت مومنین میں سے۔ عمیٌ، اندھے ہیں، یہ بھی ظاہری اندھے مراد نہیں ہے، مراد اس سے ایسے اندھے ہیں کہ جو راہ ہدایت کو دیکھ نہیں پا رہے، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ کیا مطلب؟ یہ لوگ واپس ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ اللہ نے باوجود اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جانثار صحابہ، مخلص صحابہ کا ایمان ہے اور اس ایمان کے نتیجے میں بہت سے انوارات اور ارد گرد کامیابیاں اور فتوحات ہیں، مگر ان کی منافقت ان کو ایمان کی طرف لوٹائے گی نہیں۔ وہ اسی میں ڈٹے بھی رہیں گے اور اسی میں اٹے بھی رہیں گے۔ ایک مثال۔ دوسری مثال اللہ رب العزت آیت نمبر 19 میں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یا آؤ یا کصیب من السماء، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو۔ آسمان سے جب بارش برستی ہے تو پھر اس صورتحال میں جب بادل گہرے ہوں، فیہ ظلمات، جس میں اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ اگر بادل گہرے ہوں تو دن کے وقت بھی عام حالات کے مقابلے میں اندھیرا اور ظلمت سورج کی موجودگی میں بھی کم ہو جاتا ہے۔ رات کی بارش اور رات کے بادل وہ تو اندھیرے کو مزید کر دیتے ہیں۔ ایک بات بارش ہے، اس میں اندھیرا ہے، ورعد اور گرج ہے، وہ جو بادلوں کی گونج ہوتی ہے وہ بھی موجود ہے، وبرق اور بجلی بھی ہے۔ اب یہاں سے سب کیا چیزیں مراد ہیں؟ اس میں اللہ رب العزت پھر بیان فرما رہے ہیں مثال دے کر کہ بارش کی مثال ہے جیسے اللہ رب العزت کی رحمت برس رہی ہے، اور پھر اس میں آزمائشیں بھی ہیں، اور پھر اس میں گرج بھی ہے، آپ کا روب اور دبدبہ بھی ہے، اور پھر اس میں بجلی کی روشنی بھی ہے جو آپ کو امید دلاتی ہے، جو آپ کو یہ بتلاتی ہے کہ آپ کامیابی کی طرف ہی چل رہے ہیں۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں دبا رہے ہیں، من صواعق حذر الموت، کڑک کے سبب، وہ جو بجلی کی کڑک ہے اس کے سبب اور موت کے ڈر سے، یعنی کہ وہ آسمان سے برسنے والی بارش مثل ایمان اور وہ کڑک گرج اور بجلی کی روشنی جو راہ ہدایت کو واضح کرنے والی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے موت کا سبب بنے گی، ہمارے لیے ناکامی کا، ظاہری دنیا میں ناکامی کا سبب بنے۔ اس ڈر سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر ایمان اور اس کی حقیقت کو ماننے سے انکار کر کے منافقت میں ہی ڈٹے ہوئے ہیں۔ پھر کرتے کیا ہیں یہ؟ کلما، جب کبھی بھی، اضاء لہم، جب کوئی ان کو روشنی ملتی ہے، مشوفی، اس پہ چل پڑتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جب بھی اسلام کو کوئی فتح ملتی ہے، کوئی فائدہ ملتا ہے تو اپنا پلڑا مومنین اور مسلمین کے ساتھ کر رہے ہیں، تو یہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اب فائدہ مل رہا ہے نا، تو فائدہ ملنے کی صورت میں وہ اپنا تعلق باوجود نفاق کے اہل ایمان کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب دوبارہ اندھیرا ہوتا ہے پھر ٹھہر جاتے ہیں، یعنی وہ شک و شبہات کی صورت میں فتح ہو، کامیابی ہو، فائدہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ہم تو تمہارے میں سے ہی ہیں، تم لوگوں کے ساتھ ہیں،
اور جب پھر دوبارہ کبھی سختی آ گئی، کبھی کچھ مسئلہ آ گیا، مثال بڑی واضح ہے، غزوہ احد ہے، مسلمانوں کو وقتی طور پر ایک ہزیمت اٹھانی پڑی، تو منافقین ہی تھے جو اس سے پہلے 300 کا گروہ واپس مدینہ طیبہ لوٹ گیا تھا، ہم تو تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے، جو بھی انہوں نے بہانہ تراشا۔ اور وہ کیا تھا، ان کے امکان میں تھا کہ شاید یہ لڑائی ہمارے لیے اور مسلمانوں کے نقصان دہ ہو، لہٰذا اپنے قدموں کو پیچھے موڑ۔ اور جب کبھی فائدہ پہنچتا، مال غنیمت آتا، فتوحات ہوتی، تو فٹافٹ پھیلا کر ادھر پہنچ جاتے، ہمارا حصہ بھی ہمیں دیا جائے۔ یہ ہے مثال منافقت کی، فائدہ ملا تو فائدے کی لائن میں کھڑے ہو گئے، نقصان ہوا تو فٹافٹ دوسری طرف چلے گئے کہ ہم تو اس نقصان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو ان کے کان اور آنکھیں لے جائے، یعنی یہ سب کچھ دیکھ کر سن کر فائدے کے وقت پہنچ جاتے ہیں، نقصان کے وقت پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہے، جس مشاہدے سے اور جس سماعت سے وہ یہ فائدہ اور نقصان جانچ لیتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو ان کی وہ سماعت بھی ختم کر دے، سننے کی طاقت، اور ان کی دیکھنے کی طاقت بھی ختم کر دے، پھر یہ کیسے ماپ سکیں گے، کیسے یہ جان سکیں گے کب فائدہ ہو رہا ہے اور کب نقصان ہو رہا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ آج کی آیات منافقین کے اس طرز عمل کو بیان کر رہی ہیں جو وہ اپنی رویوں کے ساتھ ثابت کر رہے ہیں، فائدہ اور نقصان کو مد نظر رکھ کر اپنے ایمان کا اور اپنے بے ایمان ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بھی کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب ہمیں کہیں فائدہ ہوتا ہے تو فٹافٹ ہم اپنی ٹیم بدل لیتے ہیں، اپنی جماعت بدل لیتے ہیں، اور جب جہاں سے فائدہ ہو رہا ہو فٹافٹ اس طرف اپنا رخ موڑ لیتے ہیں۔ در حقیقت ہمیں سب سے بنیادی طور پر اپنے ایمان کے تحفظ کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا کا وقتی فائدہ اور نقصان، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ایمان کے مقابلے میں۔ یہی ہے وہ ایمان، اگر وہ انتہا درجے کے غریب کے پاس بھی ہے لیکن وہ ایمان کے ساتھ گیا ہے، تو یقین جانیے یقیناً وہ دنیا میں جیسا کیسا بھی ہے، آخرت میں اس کے لیے بہاریں ہیں۔ اور دوسری طرف ایسا شخص جو کروڑوں اور اربوں میں کھیلنے والا ہے مگر اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، لیکن جب وہ قبر میں اتارا جائے گا اس کو وہ کروڑوں اربوں کا مال کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی تعلق نہیں، ایمان سے بڑھ کر کوئی پارٹی نہیں، ایمان سے بڑھ کر کوئی جماعت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ ہیں اس پر قائم فرمائے، اور جب کا خاتمہ بھی فرمائے تو اسی ایمان کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين برحمتك يا